الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض. الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب النبي محمد، آت نفوسنا تقواها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وفي دنيانا وآخرتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وأحيائنا وأمواتنا. अपनी ज़िंदगी का मकसद तो बताइए। ये वजूद, इस जिस्म, इस रूह के इस मिलाप का आपका मकसद क्या है? हदफ क्या है? घर से सुबह निकलते हैं, कोई जहन में हदफ होता है, किसी दफ्तर का, किसी दुकान का, किसी सौदे का, किसी और काम का। आज इस मस्जिद में खड़े होकर या बैठकर बताइए तो सही, तय तो कीजिए कि हदफ क्या रखा है। सुबह उठे, खाए पिया, काम किया, सो गए और बस चले जा रहे हैं। ये चला जाना, इसमें से गुज़रना फितरी बात है, लेकिन फिर हदफ क्या है? कुछ हदफ तय कीजिए, अपने लिए हदफ तय कीजिए, अपनी ज़ात के लिए कीजिए। हदफ तय करने के बाद उस हदफ को हासिल करने के लिए अपने आप को खपा दीजिए, अपना आप उसी हदफ के हुसूल में मिटा दीजिए। जैसे दुनियादार दुनिया की खातिर रिश्ते की परवाह नहीं, सेहत की परवाह नहीं, दुनिया के पीछे भागा चला जा रहा है, अपने आप को मिटाता जा रहा है, अपने आप को ज़ाया किए जा रहा है। कुछ हदफ आइए हम भी मिलकर तय करें और उस हदफ की खातिर ऐसा शानदार हदफ हो या अहदाफ हो कि अपने इस वजूद को, अपने इस उम्र को, अपनी इन सांसों को उसी में लुटा दें, खपा दें, ख़त्म कर दें। वो अहदाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات طیبہ سے نکالتے ہیں، اپنے آپ کو اس حدیث کے سامنے پیش کر دیجئے اور اپنے سامنے اس حدیث کو پیش کر لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مروا بجنازہ، لوگ ایک میت کو لے کے گزرے، فاثنوا علیہا خیرا، اس میت کی تعریف کرنے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، لکھ دی گئی اس کے لیے۔ پھر ایک جنازہ، ثم مروا باخرى، لوگ ایک اور میت کو اٹھا کے لائے، فاثنوا علیہا شرا، اس کی لوگ برائیاں بیان کرنے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکھ دی گئی اس کے لیے، طے ہو گیا اس کے لیے، واجب ہو گئی اس کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا ما وجبت، صحابہ نے پوچھا، ایک جنازہ گزرا آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرا گزرا آپ نے کہا واجب ہو گئی، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، جنازوں کے پاس سے آپ نے کبھی ایسا نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنانے کے لیے نہیں، لطف لینے دینے کے لیے نہیں، ہدف بنانے کے لیے، زندگی کے اس شب و روز میں اس حدیث کے معیار پر اپنے آپ کو اس کے قریب تر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، یہ میت، یہ جنازہ، اس کے دیکھتے ہی، ذکر آتے ہی تم اس کے لیے تعریفیں کرنے لگے، اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور یہ جو جنازہ تھا جب یہ گزرا تم لوگوں نے اس کی خوبیاں نہیں، برائیاں اور کوتاہیاں بیان کی، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اس کے لیے تمہاری گواہی کی بنیاد پر آگ فرض ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، تمہاری زبانیں جو کہتی ہیں وہ تبصرہ نہیں ہوتا، وہ ایک پوسٹ نہیں ہوتی، وہ گواہیاں ہوتی ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگوں کی یہ باتیں اللہ کے ہاں گواہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض وجبت لہ الجنہ وجبت لہ النار، اس کے لیے جنت لکھ دی گئی اور واجب ہو گئی، اس کے لیے دوزخ لکھ دی گئی، واجب ہو گئی۔ ایک طرف ہے جنت، ایک طرف ہے دوزخ، درمیان میں ہے میں اور آپ۔ اب بتائیے ہدف مقرر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس ہدف کو مقرر کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ زندگی کے ان شب و روز کو شہداء اللہ فی الارض، اس مخلوق کی گواہیاں جب آ رہی ہوں گی، آج تو زمین پر بیٹھے یا کھڑے ہیں، اس وقت تو کسی میت کی شکل میں کسی چارپائی پر ہوں گے۔ سوچئے تو صحیح، اگر آج شام خاتمہ ہوگا تو دنیا ہمیں کیسے یاد کرے گی؟ دوستوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، رشتہ دار جان جاتے ہیں، مخلوق پہ اثر نظر آتے ہیں، نیکی کے بھی برائی کے بھی۔ شہداء اللہ فی الارض، اس مخلوق کی گواہیوں
کہ آنے سے پہلے اپنا وجود کیسا بنانا ہے، اپنے اس زندگی کا مقصد کیا طے کرنا ہے کوئی جو کہہ سکے کہ میں اپنی صلاحیت یا اپنے مال یا اپنے علم یا علماء سے تعلق یا علماء اور مشائخ سے قربت کی وجہ سے یا حکمرانوں کی قربت کی وجہ سے یا دنیا میں کسی اثر و نفوذ کی وجہ سے ان گواہیوں سے بچ سکتا ہوں، اس مرحلے سے بچ سکتا ہوں؟ وجبت لہ الجنہ وجبت لہ النار، درمیان میں اور آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل اور رحمت سے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ذریعے وجبت لہ الجنہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی ایک طرف لوگ گواہیاں دے رہے ہوں گے، جنازہ ایک طرف بڑھ چڑھ کر پڑھ رہے ہوں گے اور ایک طرف شکر کر رہے ہوں گے جان چھوٹی، ایک طرف سننے والا دکھی ہوگا خیر تھا، بھلائی تھا، نیکی تھا، اور ایک طرف رشتہ دار خوش ہوں گے اس نے تنگ کیا ہوا تھا، دوست کہتے ہوں گے یہ سارے کے سارے برائیوں میں سب سے پہلی صف میں کھڑا تھا، مخلوق شکر کرے گی جان چھوٹی۔ یہ کوئی بھی شخص کسی بھی حیثیت میں ہو، کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنے دفن کیے، کسی بھی خاندان کا، کسی بھی عمر کا، اس کے بارے میں دو میں سے ایک لوگوں کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ہدف بنانا ہے، زندگی میں مسلک بنانا ہے، زندگی میں کھوج لگانی ہے، ان منزلوں کی لگائیے، مسلک بنانے ہیں تو ان کی روشنی میں بنائیے۔ پھر سنیے، زندگی میں ایک وجود ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، چاہت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، سرپرستی ہے، نیکی ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ نیک کام ہے۔ ایک وجود ہے، حسد ہے، برائی ہے، سختی ہے، تشدد ہے، وہ گناہ ہے، وہ چغلی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ اصل میں ایک بد عمل ہے، وہ انسانوں کے اندر آ جاتا ہے، رشتوں میں آ جاتا ہے، وہ نعتوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ان دونوں کا معاملہ ایک تو وہ جو میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ لوگ انتم شہداء اللہ فی الارض، اور اب اس زمین کا، انسان کے اس وجود کا معاملہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص محبتیں بانٹ رہا ہے، ایک شخص نیکیاں سمیٹ رہا ہے، ایک شخص اپنے وجود کو مسلسل نیک عمل اور نیک عمل کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ آسمان پہ کیا منظر سجتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ کو جب ایسا کوئی بندہ پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے، اللہ عبدن، محبت کرنے والا بندہ نہیں، اللہ ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ یہ بندہ ہے۔ وہ بندہ اس مسجد میں بیٹھا کھڑا ہو سکتا ہے، درجہ پا سکتا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتے ہیں۔ محبت تنہا تو تھی، لیکن محبوب کا تذکرہ بکھیرنا چاہتے ہیں، جبرائیل کو بلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انی احب فلانا، جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہے، مجھے یہ بندہ پیارا لگتا ہے، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت رکھنا، تم بھی اس سے محبت رکھنا۔ ہدف بنانا ہے۔ اس حدیث کو میں مکمل نہ بھی کروں، اس جملے پہ رک جائیں،
دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا وجود بنا دے, ہمیں بھی ایسا بندہ بنا دے جس سے اللہ آپ محبت کرتے ہوں اور جبرائیل کو بتاتے ہوں. مانگے دعائیں چن چن کے مانگیں. جب دعائیں مانگیں گے اللہ کے حضور اخلاص سے مانگیں گے, اللہ گناہوں سے موڑ دے گا, نیکیوں پہ لگا دے گا, درجے بلند کرنا شروع کر دے گا. جبرائیل میں اس بندے کو محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرنا. گواہی دیکھیں, جبرائیل کے دل میں بھی تو ڈال سکتے تھے, نہیں, بلاتے ہیں اللہ, بول کے اس کو کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا. فَيُحِبُّهُ جبرائیل, جبرائیل اس سے پیار کرنا لگتے ہیں. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ, جبرائیل پورے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. لوگو, آسمان والو, آسمان کی مخلوقوں, اللہ زمین پر بسنے والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت شروع کر دو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آسمان والے اس زمین والے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہدف بنانے ہیں, عمل کرنے ہیں, ان احادیث کو سامنے رکھ کے کریں. ثم يوضع له القبول في الارض, پھر اس بندے کی محبت, اس بندے سے پیار, اس بندے پر اعتماد, اس بندے کے لیے چاہت, اس بندے کے لیے دعائیں, اس بندے کے لیے اچھا تذکرہ, اس بندے کی اچھی شہرت اللہ تعالیٰ زمین میں مقدر کر دیتے ہیں. ثم يوضع له القبول في الارض, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں یہ سارے کی ساری محبتیں بکھیر دیتے ہیں. یہ ایک مقام ہے. اس مسجد میں موجود ہر مرد و خاتون, چھوٹا اور بڑا, جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے, اس ایک حدیث کی روشنی میں اپنا زندگی کا ہدف طے کر لے کہ میرا وجود, میرا چلنا, میرا رشتہ, میرا تعلق, میری ملازمت, میری نوکری, میری دکانداری, میری محلے داری, میرا پڑوس پن, اس کے اندر یہ پہلو غالب ہو کہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے دین سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے محبت کے درجے عطا کر دیں گے. نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں لا کر اس کے لیے دعا کیجئے. ہدف بنانا ہے تو یہ بنائیں. لیکن سنیے, ایک اور رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ اذا ابغض عبدا, جب اللہ کسی بندے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں, دعا جبریل, جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں یا جبرائیل انی ابغض فلانا فابغضہ, یہ بندہ میری نفرت کا مارا ہوا ہے, تم بھی اس سے نفرت کرنا. فیبغضہ جبرائیل, اس سے جبرائیل بھی بغض کرتے ہیں, نفرت شروع کر لیتے ہیں, دل میں اس بندے کے لیے نفرت پال لیتے ہیں. ثم ینادی فی السماء فی اہل السماء, پھر آسمان والوں میں پکار لگا دی جاتی ہے ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں, تم بھی اس سے نفرت کرنا. ثم یوضع له البغضاء فی الارض, پھر اس منحوس کے لیے پوری زمین میں اور اہل زمین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے. وہ مرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دعا کرنا گوارا نہیں کرتا, وہ جاتے ہیں تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں. وہ گھروں سے میت اٹھتی ہے تو ہو سکتا ہے اس گھر کے افراد کہیں جان چھوٹی. وہ حکمران ہو تو منحوس بد دعائیں لیتے ہیں, وہ پارٹیوں میں آ جائیں تو ان کا ستیاناش کر دیتے ہیں, ملکوں کی اقتدار میں آ جائیں تو وہاں سے بد دعائیں لیتے ہیں. لوگ مجبور ہوتے ہیں لیکن کڑتے ہیں, ان کو بد دعائیں دیتے ہیں, ان کی نسلوں کو بد دعائیں دیتے ہیں. ایک طرف زمین میں نیک گواہی ہے, اوپر اللہ کی محبت ہے, ادھر لوگوں کی نفرت ہے, ادھر اللہ اور جبرائیل اور اہل سما کی نفرت ہے. یہ دو مقام ہیں, درمیان میں ہوں میں اور آپ. بتائیے خطبے کا
دینے کا اور سننے کا ہدف کیا طے کرنا ہے۔ یہ منظر لطف لینے کے لیے نہیں ہے، یہ تیاری کرنے کے لیے ہے۔ یہ حدیث ایک سن کر اور بیان کر کر ادھر سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، تیاری کے لیے ہے۔ کسی کا منظر آج شام کو آنا ہے، کسی نے میت اگلے ہفتے ہونا ہوگا، کسی نے کچھ عرصے بعد ہونا ہوگا۔ یہ وقت تو ایک کہانی ہے، پھر تو آگے جا کے لا زماں ہے لا مکاں ہے، اس میں تو بس یہی گواہی ہے اور یہی دو دائرے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے نفرت۔ بتائیے تو صحیح درمیان میں اپنے آپ کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے؟ یہ حدیث میت کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم فوت شدہ لوگوں کے لیے تو نہیں اتارا گیا تھا، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے جو چلتے ہیں، آتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، یہ تو ان کے لیے اتارا گیا تھا۔ پھر سنیے، ایک منظر ہے ابھی چارپائی، ابھی جنازہ کندھوں پہ ہے، لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وجبت، اور اس کے لیے خامیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وجبت۔ خود اس میت کا کیا حال ہوگا؟ اس میت کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی دو میں سے ایک صورتحال میں ہوگی۔ ایک میت ایسی ہوگی، اور ہم سب نے اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ ایک میت چارپائی پر لیٹ کر کہہ رہی ہوگی، بات ہمیں نہیں پہنچتی ہوگی، وہ کہہ رہی ہوگی قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے جاؤ، کیا اس دنیا میں مجھے روکا ہوا ہے؟ وہ دیکھو میری جنت سامنے، قدمونی۔ لیکن ورثاء نہیں سمجھ سکیں گے اس وقت۔ ورثاء کو ہوگا فلاں پہنچ جائے، فلاں پہنچ جائے، یہ ہو جائے، ہونا چاہیے، وہ دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن میت کہہ رہی ہوگی قدمونی۔ وہ دنیا میں بڑی مصیبتیں جھیلتا ہوا نیک شخص، حلال پہ چلنے والا شخص، پیار بکھیرنے والا شخص، وہ کہہ رہا ہوگا تم روتے رہو، قدمونی، مجھے تو اس جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ یہ ہدف ہے، مقرر کرنا ہے تو اس مسلک کو اپنا لیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ مانتے ہیں اور دل سے، تو اس اسوہ حسنہ کے اس قول کی روشنی میں اپنے آپ کو قدمونی قدمونی کے مرحلے میں لے جائیں، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ لیکن وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ، جب ایک بدکار آدمی، بے نماز آدمی، بد اخلاق شخص، ظالم حکمران، خائن قسم کا قاضی، بک جانے والا سپہ سالار اور لوگوں کا مال کھا جانے والا بیوروکریٹ اور پالیسی ساز اور دھوکہ دینے والا رکن اسمبلی، یا کسی بھی شکل میں لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا چارپائی پہ رکھا جاتا ہے۔ بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی اس کے جنازے میں، بڑے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے وارثوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے ہی لوگ آئیں، لیکن اس کی چیخیں نکل رہی ہوں گی یا ویلہ، وہ کہہ رہا ہوگا این تذهبون بی، اور تم لوگوں کا ستیہ ناس، نظر نہیں آتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ این تذهبون بی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پہلا کہہ رہا ہوگا قدمونی، دوسرا کہہ رہا ہوگا این تذهبون بی۔ پہلا کہتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، دوسرا کہتا ہے نظر نہیں آ رہا مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو۔ ہم ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، درمیان میں ہوں میں اور آپ۔ بتائیے ہدف کیا مقرر کرنا ہے؟ جستجو کس کے لیے کرنی ہے؟ جنت اور دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کیجیے اور کھل کر کیجیے۔ اس دنیا کے لیے جو ضرورت ہے وہ سمیٹیے، لیکن جتنا آخرت میں جا کے کام آنا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہے اللہ کی گواہی، جبرائیل کی محبت، اہل سما کی محبت،
زمین میں محبت، اور پھر کہ مجھے جلدی لے کے چلو، اور ایک طرف ہے اللہ کی طرف سے نفرت، جبرائیل کی طرف سے بغض، اہل سما کی طرف سے حقارت، اور دنیا میں بدنامیاں اور دنیا میں نفرت۔ یہ ہے انسان، یہ دو رتبوں کے درمیان یہ گواہیاں کیسے مخلوق کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ ہمارا ایک بھائی چلا گیا، شاندار انسان چلا گیا، ادھر بیٹھ کر عصر کی نماز تک یہاں بیٹھا رہتا تھا، علی رضا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑی پیاری گواہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس مسجد کے سامنے اترتا تھا، گاڑی سے اترا، اس مسجد کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بورڈ کے نزدیک جاتا تھا، اپنا کوٹ کھول کر یا کپڑا سامنے لا کر اپنے صاف کپڑوں سے رحمت للعالمین کو صاف کر کے اندر آ جاتا تھا۔ آج وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں شاید یہ بات کرتا، لوگ سوچتے کہ بڑا شخص ہے، ایک امیر شخص ہے، نامی گرامی ہے، شاید اس سے کوئی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمیں تمام علماء کرام جتنے بھی تھے، ہم سب کو یقین کی حد تک گمان تھا کہ اس کا بہت شاندار معاملہ آگے ہو رہا ہے۔ باقی ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے، لیکن انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ کے گواہ آپ لوگ ہیں۔ وہ رحمت للعالمین کے لفظ کو وہ جا کے صاف کرتا تھا، یہاں پہ آ جاتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ ایک نہیں، اکثر لوگ جو ہماری اس مسجد کے انتظامیہ چیز نوٹ کرتے تھے، کرتا کیا ہے، یہ گواہی اس نے تو ہی ہمیں بتایا تھا۔ اس کے جنازے پہ کس طریقے سے اسلام آباد کے سب سچے قسم کے نمازی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ گواہیاں یہ ساری کی ساری اثر دکھاتی ہیں۔ اس لیے اپنے اس وجود کو، یہ نماز جمعہ 7ویں دن حاضری لگوانے والا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد اپنا تزکیہ ہے۔ اتقوا اللہ، وہ جو گناہ باہر ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے پھر تجدید عہد ہے، پھر اپنا ایک ہدف متعین کر کے دین پہ چلنے کا ایک بار بار یاد دہانی ہے، اپنا ہدف طے کرنا ہے۔ تو ایک ہدف اور صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم سے محبت اور اس کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گا، اس طرح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو صحابہ کو یوں کر کے بتاتے ہیں، مسلک میں بکھرے لوگوں، ادھر ادھر کے نعروں میں بھٹکے لوگوں، اگر ہدف بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربت کا بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی اہداف پانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، والحمد للہ ملء ما فی السماوات والارض، الحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد، اللہم بارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ ہدف بنانے ہیں تو ایک حدیث کی روشنی میں اور بنائیں، اور بنا سکتے ہیں۔ صرف اتنا سا کریں کہ اپنے شب و روز میں قرآن کے ساتھ جڑتے جائیں۔ بس رات سونے سے پہلے اسکرین کھولی، آدھا صفحہ پڑھ لیں، بند کر دیں، صبح اٹھ کر تھوڑا سا پڑھ لیں، بریک میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں، بس قرآن سے جڑتے جائیں اپنی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق۔ اور ذہن میں کیا رکھیں،
ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اور یہ درجہ رکھیں، اور ہدف بنانا ہے تو اس کو بنائیں، اور خاص طور پر جو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ اس کو بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اپنے ہیں، کچھ اللہ کے اپنے پیارے خاص لوگ ہیں، اللہ کا اپنا گھرانہ ہے۔ رتبہ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، اہلین من الناس، لوگوں میں سے اللہ کے کچھ اپنے ہیں، اپنے پیارے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح وہ ہیں کون، وہ صفت تو بتائیں وہ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اہل القرآنی، وہ قرآن سے جو مسلسل لگے رہیں، ہم اہل القرآنی، جو قرآن کو پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، معنی دیکھتے رہیں، تفاسیر پڑھتے رہیں، زندگی میں قرآن کو ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے گھر والے پیارے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ جس کو ناظرہ آتا ہے ہجے کر کے پڑھتا ہے وہ شروع کر دے، جس کی تلاوت اچھی ہے اسے اور اچھا کر دے، جس نے ایک پارہ پڑھا ہے وہ دوسرا شروع کر دے، جو تفسیریں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، عمل میں سارے کے سارے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ اصل رتبے ہیں۔ میں فلاں شیخ کا پیروکار ہوں، میں فلاں جماعت کا یہ عہدیدار ہوں، میں فلاں مسلک کا فلاں شناخت کے ساتھ اس طرح کا گیٹ اپ میں ہوں، یہ سب سراب ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اسلام ہم پہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، اور یہ مانتے ہم اس لیے نہیں دے کے گئی تھی۔ زندگی میں ہدف بنانے ہیں تو یہ بنائیے۔ یہ سارے کے سارے اہداف دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کے ساتھ ہمارے جو بڑے اچھے ساتھی مزدور اس مسجد میں کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک مزدور، ان کا ایک ساتھی کسی ایک سوسائٹی میں 6ٹی منزل سے گر کے وہ فوت ہوا ہے، ایک ننھی اس کی بچی ہے۔ ان ہمارے مزدور بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے اس بھائی نے جس اذیت کے ساتھ یہ موت کے مرحلے میں گیا ہے، وہ خوف، وہ تکلیف، وہ گرنا، اے رب کریم ہمارے اس بھائی کو اس تکلیف کے بعد بطور شہید قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جو محنت کش گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اس ملک میں قانون نہیں، کوئی رکھوالا نہیں، اے اللہ ہمیں ان کے رکھوالے اپنے کمزور لوگوں کے لیے ڈرنے والے حکمران اور پالیسی ساز نصیب فرما دے۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے بطور خاص دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس ماں کی بھی اور جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سب کی تمام جائز خواہشات پوری فرما دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں جو مسئلہ ہے، جو ضرورت ہے، رب کریم اپنے فضل سے، آپ تو مانگنے والوں سے بہتر اس کا مسئلہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ ان سب کو عطا فرما دے۔ اسی مسجد کے باہر جو دسترخوان لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزانہ 100-125 لوگ یہاں پہ آ کے دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں۔ اس مسجد کے اگر دروازے پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو صبح سے شام تک بہت سی ننھی بچیاں یہاں سے کوڑا چننے کے لیے آتی ہیں، بچے آتے ہیں، خواتین لکڑیاں چن رہی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سے کمزور گزرتے ہیں۔ ان کے لیے اسی مسجد کے باہر ایک پوائنٹ کا، اور عام مردوں کے لیے بھی جو مستحق افراد ہیں، 2 سے لے کے 5 بجے تک جو بھی یہاں پہ مسجد کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، ایک درخت ہے اس کے اوپر ایک تھڑا بنا ہے، جو بیٹھ جائے گا اس کو یہ مسجد انتظامیہ کھانا دے گی۔ آپ کے نزدیک جو بھی اس علاقے میں ایسا پریشان حال شخص نظر آئے اس کو اس مسجد میں بھیج دیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھالیے، ان کی حفاظت کیجیے۔ کسی کا سر کٹ رہا ہے، کوئی F9 پارک اور نہ جانے کہاں پہ، اور ہاسٹلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آنکھیں صرف بند ہیں، ہو سب کچھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان بیٹیوں کو مساجد کے ساتھ جوڑیں۔ مساجد میں سیلف ڈیفینس کی کلاسز شروع کی گئی تھیں، باقاعدہ بلیک بیلٹ ہماری ایک بہن ہے، وہ باپردہ بہن ہے، وہ ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن 1 سے لے کے 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے، خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو مسجد کا ٹاپ فلور ہے وہاں پہ بیٹیوں کے لیے باپردہ طریقے کے ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز کا وہاں پہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اپنے بیٹیوں کو مساجد میں لائیں، ان کو شامل کریں، کھیلیں گے بھی، بیٹھیں گی بھی، نماز ہی پڑھیں گی، اسی بہانے کتابیں بھی کھولیں گی، ان کو سمجھ آئے کہ یہ مسجدیں ہماری ہیں۔ وہ سپورٹس کے سارے جو چیزیں ہیں وہ مسجد کی طرف سے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اپنی ان بیٹیوں کو سوچیے تو صحیح، جو بیٹی گھروں میں پریشان ہوتی ہے اس کے پاس اس وقت
کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کہ اپنا جا کے دکھ بیان کر سکے؟ کوئی بیوہ ہو جا کے اپنی تکلیف بیان کر سکے؟ کوئی نہیں. وہ پولیس کے پاس تو کبھی نہیں جائے گی، سرکاری اداروں میں تو نہیں جائے گی، اور ستیہ ناس ہوگا. مساجد کو اپنی ان بیٹیوں کو سنبھالنا چاہیے. اسی طریقے سے شام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس دن زلزلہ ہے اگلے دن لوگ سامان لے کے یہاں پہ پہنچ گئے، اور بھی اللہ کے بندے شامل ہو گئے. ابھی خطبہ شروع ہے تو ایک ہمارے بزرگ ان کی طرف سے امانت موصول ہوئی ہے. شام کے بطور خاص ترکی کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، اس مسجد کی امانتیں وہاں پہ بھی جا رہی ہیں، لیکن شام کا وہ علاقہ بطور خاص جو زلزلے کا شکار ہوا ہے وہ شامی حکومت کے زیر اثر نہیں ہے. وہ شام کے بارڈر پہ لاوارث بیٹھے ہوئے وہ مسلمان ہیں جو پہلے ہی جنگ اور خانہ جنگی کا شکار تھے، اور وہ زیادہ تکلیف میں اور بڑے کھرے عقیدے والے وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب میں نے پچھلے جمعے میں اعلان نہیں کر سکا تھا، وہاں پہ مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت جامع مسجد الرحمان، یہ رحمت اللہ العالمین و الرحمان، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دسترخوان شروع ہو گیا تھا. کل نماز عصر کے بعد اس مسجد میں شام کے جو افراد یہاں پہ مقیم ہیں ان کے لیے ایک آگاہی کا، پاکستانیوں کے لیے وہ لوگ کہ شام کے مسائل کیا ہیں، وہاں پہ ہم زلزلہ متاثرین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، ایک پروگرام ہے. جو لوگ آنا چاہیں کل نماز عصر یہاں پہ ادا کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم پاکستان سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو شام تک لے گیا، اور وہاں پہ بھی مسجد کے ذریعے گیا، اور وہاں پہ بھی مساجد میں بٹھا کے اسی طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی یہ اجتماعی کاوش کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ان زلزلوں سے، ان آفات سے، ان بیماریوں سے، وباؤں سے اے رب کریم اپنے فضل سے بچا لے. اے اللہ جو ہمارے بھائی اس کا شکار ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. جو اس میں تیرے پاس چلے گئے ان کو بطور شہید قبول فرما. رب کریم جو زلزلے میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اے اللہ ان کے لیے نکلنے کا باحفاظت اور سلامتی کے ساتھ نکلنے کا اے اللہ راستہ ہموار کر دے. جو لوگ ان سارے کے سارے احساس میں شریک ہیں اے اللہ ان کو دنیا کے خزانے بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ اپنا بہترین مقام عطا فرما. اے رب کریم جتنے ہمارے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. جو کسی بھی حاجت میں ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ان کی ضرورت پوری فرما دے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے وجود کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کو اپنی جوانی، اپنی یہ طاقتیں، اپنی یہ صلاحیتیں اور رب کریم اپنی یہ ڈگریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہاں پہ جہاں جہاں غاصب، ظالم، خائن لوگ جس حیثیت میں ہیں یا اللہ ہمیں ان سے چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں ایسے بے حس لوگوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے. رب کریم یہ قوم تیرے راہ میں بے حساب خرچ کرنے والی ہے، اے اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. اور اگر یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ سب لوگ مسلط ہیں، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، اور سب کھا رہے ہیں، ملک کو نوچ رہے ہیں، اپنے مفاد سمیٹ رہے ہیں، اپنے پروٹوکول کا ہوش ہے، اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں. یا اللہ ایسے تمام بے حس لوگوں کی بجائے ہمیں نیک، صالح اور دیانتدار حکمران نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.